بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین آج ہم ذرا عوامی نیشنل پارٹی کی جو سیاست میں تبدیلیاں آ رہی ہیں یا اس کی جو تبدیل ہوتی سیاست ہے، احمد ولی خان کا بدلتا لہجہ ہے، پارٹی کی بدلتی حکمت عملی ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. عوامی نیشنل پارٹی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بہت اہم مقام رکھتی ہے. یہ ایک طویل سیاسی جدوجہد کا ایک حصہ ہے جس کی جڑیں پھر ہمیں کم از کم 100 سال پہلے ملتی ہیں، جب خان عبدالغفار خان بادشاہ خان نے کوئی 100 سال بھر پہلے تحریک خدائی خدمتگار تحریک کی بنیاد رکھی تھی. تو یہ عوامی نیشنل پارٹی تقریباً اسی کا تسلسل ہے، اور قبل ازیں 60 اور 70 کی دہائیوں میں جو نیشنل عوامی پارٹی ہوا کرتی تھی، جس کے وطن سے پھر یہ NP نے جنم لیا، اس کا پاکستان کی سیاست میں اہم کردار رہا ہے. اور کبھی کسی وقت ہم نیشنل عوامی پارٹی کا پاکستان کی سیاست میں کردار جو رہا ہے اس کا جائزہ ضرور لیں گے. ناظرین، یہ میرے پاس ایک کتاب پڑی ہوئی ہے، افکار ولی خان بزبان ولی خان. اس میں ولی خان صاحب کے انٹرویوز کو جمع کیا گیا ہے. میں اس میں سے صرف ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ انٹرویو روزنامہ خبریں میں 20 فروری 1996 کو شائع ہوا تھا، جس میں ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ جب بھی کوئی سیاسی بات چیت ہوتی ہے تو آپ فوراً ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا اعلان کر دیتے ہیں، کیا اس سے سیاسی معاملات طے کرنے کی رفتار سست نہیں ہو جاتی؟ جس کے جواب میں ولی خان مرحوم نے فرمایا کہ بھٹو کو بھی مجھ سے ہمیشہ یہ شکایت رہتی تھی کہ جب بھی مجھے مذاکرات کے لیے بلاتے میں نے کہتا کہ میں اپنی پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس طلب کر کے اس سے اجازت کے بعد ہی آپ سے مذاکرات کی میز پر بیٹھ سکتا ہوں. ولی خان کے بقول بھٹو صاحب کو اس بات سے سخت چھڑ تھی اور ہمارے 2 دن ورکنگ کمیٹی کا اجلاس طلب کرنے اور فیصلہ کرنے میں لگ جاتے تھے. وہ ان کا کہنا تھا کہ دیگر سیاسی پارٹیوں کے مقابلے میں ہماری سیاست مختلف ہے، ہم جمہوری انداز میں فیصلے کرتے ہیں. بھٹو کے ساتھ مذاکرات کے دوران طے پائے جانے والے معاہدے کو میں نے اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جب تک میں نے 6 صفحات پر مشتمل معاہدے کے ہر صفحے پر بھٹو سے دستخط نہ کرا لیے. بھٹو نے کہا کہ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں اور میں نے اپنی پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. ولی خان کا اس انٹرویو میں یہ بھی کہنا تھا کہ NP کے برعکس ہماری اتحادی، اس وقت یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحادی تھے، مسلم لیگ فی الفور فیصلے کرتی ہے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے کہ رات کو میاں نواز شریف نے ہمیں فون کیا کہ کل لاہور میں اجلاس ہے، اس میں آپ کو پہنچنا ہے. ہم نے بڑی مشکل سے اجمل خٹک سے رابطہ کیا اور 100 پاپڑ بیلنے کے بعد کہیں جا کر اجازت ملی. ہمیں مسلم لیگ نے جب بھی بلایا ہم نے اپنی پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں اجازت لے کر اجلاس میں شرکت کی. مسلم لیگ کی طرح ہماری پارٹی کی یہ روایت نہیں کہ حکم نامہ جاری کریں. جی ناظرین، یہ انٹرویو کا حوالہ آپ نے دیکھا ولی خان مرحوم کی سیاست کا، جو کبھی بھی کوئی بھی اہم فیصلہ ورکنگ کمیٹی یعنی پارٹی کی جو اعلیٰ ترین فیصلہ سازی کا فورم تھا اس کے بغیر نہیں کرتے تھے. مشاورتی عمل پہ ان کو بڑا اعتماد تھا اور مشاورتی عمل کی وجہ سے اس زمانے میں NP اور نیشنل عوامی پارٹی نے بہت کامیابیاں حاصل کی. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت ہے جو اس وقت غیر اعلانیہ طور پر احمد ولی خان کے سپرد ہو چکی ہے، اور جو ANP کے آنے والے مستقبل کے مرکزی صدر ہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے پارٹی کے اندر کہ اسفندیار ولی خان خرابی صحت کی بنا پر جلد استعفیٰ دے دیں گے اور اگلا جو مرکزی صدر ہوگا وہ احمد ولی خان صاحب ہوں گے، جس کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں. اب جو مجوزہ نئے صدر صاحب ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بہت ہی اہم فیصلے کرنے میں پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ مشاورت کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے. مثال کے طور پر جب نگران حکومتوں کی تشکیل ہو رہی تھی اور NP نگران حکومت کا حصہ بن رہی تھی تو کسی پارٹی فورم پر اس پہ بات نہیں ہوئی تھی، اور یہ پارٹی کے بعد سینئر رہنماؤں نے ہمیں آف دی ریکارڈ بتایا اور فیصلے ہو گئے. پھر اس دوران جب باضابطہ ملاقاتیں ہوتی تھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ تو احمد ولی خان بجائے پارٹی کے سینئر قیادت کو ساتھ لے جانے کے اپنے چند ذاتی دوستوں کو ساتھ لے جا کے یہ ملاقاتیں کر آتے تھے. اور سب سے بڑھ کر اب حال ہی میں جو انہوں نے ولی خان صاحب یعنی جو ان کے دادا ہیں، ان کے فیصلے سے یا ان کی حکمت عملی سے یو ٹرن لیتے ہوئے اچانک
اچانک یہ اعلان کیا کہ صدارتی الیکشن میں ہم آصف علی زرداری کو سپورٹ کریں گے، حالانکہ اس سے 24 گھنٹے قبل عوامی نیشنل پارٹی نے باضابطہ طور پر یہ اعلان جاری کیا تھا اسفندیار ولی خان صاحب کے بیان کی صورت میں کہ عوامی نیشنل پارٹی موجودہ سیٹ اپ میں کسی بھی انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنے گی، یعنی سینٹ کے الیکشن کا بھی بائیکاٹ ہوگا، صدارتی الیکشن کا بھی بائیکاٹ ہوگا۔ یہ ایک اعلان ہو گیا تھا اور حکمت عملی کے فیصلہ ہو گیا تھا۔ لیکن اگلے روز محترم ہمارے ایمل ولی خان صاحب چلے گئے، آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں ہمیں پارٹی کا کوئی بھی مرکزی عہدیدار نظر نہیں آیا، اور وہاں پہ یہ اعلان ہوتا ہے، یعنی اسفندیار ولی خان کے اعلان کے 24 گھنٹے بعد انہی کے اعلان کو پیچھے ڈالتے ہوئے فیصلہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے آصف علی زرداری کی حمایت کرنی ہے۔ تجزیہ کار اس بات پہ حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک طرف ایمل ولی خان صاحب کا لب و لہجہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی خلاف بنا ہوا ہے، وہ ان کے بہت سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس سے ان کے کارکنوں میں ایک نئے جوش بھی آ رہا ہے، ایک جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے، اور اگلے مارکے کی تیاریاں بھی مکمل ہو رہی ہیں۔ لیکن جس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ لڑنے کے لیے میدان میں اترے ہیں، بعض تجزیہ کاروں کے بقول کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار یعنی آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے ووٹ دے دیا، اس کی حمایت کر دی۔ تو اب بہت سے تجزیہ کاروں کو ایمل ولی خان صاحب کی یہ حکمت عملی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ظاہر ہے کہ اس سے پارٹی کے اندر بھی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، بلکہ پیدا ہو چکی ہے۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا، یہ فیصلہ کیا، یہ تصویر اور پریس ریلیز جاری ہوئی، تو یقین مانیے کہ پارٹی کے بعض سینئر قائدین کے ساتھ جب ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے کھل کے کہا کہ نہ تو ہمارے ساتھ مشاورت کی گئی ہے، نہ ہمیں اس ملاقات کا پتہ تھا، نہ اس فیصلہ کا علم ہے، نہ ہم سے اس فیصلے پہ اعتماد میں لینے کی زحمت گوارا کی گئی ہے۔ ملاقات ہو جاتی ہے، ملاقات میں کوئی پابندی نہیں، لیکن اس کے بعد اگر ولی خان کی روایت پر عمل کیا جاتا تو پارٹی کی ورکنگ کمیٹی یا بھی جو بھی ان کا جو پالیسی فورم ہے اس پہ آ کے بات ہو سکتی تھی اور منظوری لی جا سکتی تھی۔ ظاہر ہے پارٹی پھر ان کے سامنے نہیں آ سکتی تھی، لیکن بہرحال یہ فیصلہ بھی انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں کیا، جس کا پارٹی کے میں نے کہا کہ بہت سے سینئر رہنماؤں کا علم نہیں تھا، اور انہوں نے خود ہم سے رابطہ کر کے اس پہ حیرانگی کا اظہار کیا تھا۔ اور حیرت کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، یہ ایک مطلب ہے کہ تشویش کی بات ہے کہ جب صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں تو ایک طرف ایک سندھی آصف علی زرداری کو پنجاب کی بہت بڑی پارٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پنجابی قیادت کہہ سکتے ہیں، ویسے وہ ملک کی پارٹی ہے، شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کے سپورٹ کے جو حمایت یافتہ تھے آصف زرداری صاحب، دوسری طرف مقابلے میں ایک پختون قوم پرست رہنما تھے محمود خان اچکزئی صاحب۔ تو این پی جیسی جماعت سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سے بھی اب سخت بیزار ہو چکی ہے، تو اچکزئی صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میدان میں ہیں اور پختون قوم پرست بھی ہیں، تو یہ توقع تھی کہ شاید وہ اچکزئی صاحب کی حمایت کا اعلان کریں، ووٹ نہ دیں لیکن پھر بھی شاید ایک ٹوکن حمایت کا اعلان کر دیں۔ لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ انہوں نے اس کے بالکل برعکس فیصلہ کیا کہ اچکزئی صاحب کی مخالف امیدوار کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ انہیں ووٹ بھی عوامی نیشنل پارٹی نے دے دیے۔ ناظرین، عوامی نیشنل پارٹی کی ایک طویل جدوجہد ہے، اس پہ کبھی تفصیل سے ہم بات کریں گے، اور ایمل ولی خان کا ایک بہت بڑا سیاسی پس منظر رکھتے ہیں، اور ایمل ولی خان کی ایک خوبی بھی ہے کہ وہ پارٹی کو ایک نئے سرے سے زندہ کرنے کے لیے میدان میں ہیں۔ انہوں نے جو شروع میں جو ایک حکومت عملی بنائی تھی، جو پارٹی کے ناراض لوگ تھے، جو گوشہ نشین لوگ تھے، ان سب کو اکٹھا کیا، یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور وہ ورکر کو بہت زیادہ محبت دیتے ہیں، شفقت دیتے ہیں، ان میں گھل مل جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک مطلب یہ ہے کہ ایسی بات ہے جس سے کارکنوں کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے ایمل ولی خان مسلسل بعض فیصلے ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں اور پارٹی کی سینئر قیادت کو علم کو اعتماد میں لینے کی کوشش نہیں کر رہے، میرے خیال میں آگے چل کر عوامی نیشنل پارٹی کو اس معاملے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ این پی کے پاس بہت ہی تجربہ کار لوگ ہیں، بہت قربانی دینے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی مشاورت سے اگر ایمل ولی خان صاحب آگے بڑھیں گے تو امید رکھی جانی چاہیے کہ این پی ایک مرتبہ پھر صوبے میں ایک اپنے پیر جمانے میں اور اپنا مینڈیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسے طریقے سے آپ اپنی جماعت کو ایک لڑائی میں اتاریں گے
کہ کارکنوں کا رہنماؤں کا اعتماد نہیں ہے، اور رہنماؤں کے گلے ہیں کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا فیصلہ کرنے میں، تو یقینی طور پر پھر یہ جو طویل مرحلہ ہے یہ این پی کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں ہماری یہ رائے ہے کہ پارٹی کو ضرور سوچنا چاہیے، این پی کو اپنی روایات برقرار رکھنی چاہیے، اور یہی این پی اور اس صوبے کے مفاد میں ہے، اور این پی اسی طریقے سے اس جو ایک مشکل صورتحال ہے اس سے نکل سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ احمد ولی خان صاحب مستقبل میں اس حوالے سے کیا کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔